حضرات گرامی، جیسا کہ جناب کنوینر نے آپ کے سامنے اس کانفرنس کے مقاصد کا تعارف کرایا ہے اور اس کے پروگرام کی وضاحت فرمائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد وقت کی بے حد کم ہے، اس لیے رعایت کرتے ہوئے وقت کی ہم پروگرام کا آغاز کر دینا چاہتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس سیشن کی صدارت کے لیے حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا۔ ہمارے اس سیشن کی صدارت کرنے کے لیے حضرت مولانا فضیلت الشیخ انیس الرحمان العظمی حفظہ اللہ صدر مرکز ابن قیم مدراس تشریف لا چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب پروگرام کا آغاز کر دیا جائے بغیر کسی لمبی تمہید کے لیے، اس لیے میں درمیان میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ چاہتا ہوں کہ میں دعوت گم تلاوت کلام الہی کے لیے جناب قاری ابرار احمد فرقانی صاحب کو، جو جامعہ رحمانیہ کے لائق استاد ہیں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آغاز پروگرام کے طور پر کلام الہی کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ جناب علی تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم حضرات اس سیلفی اسٹیج سے ہم لوگ جس پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں رسماً تلاوت کلام الہی کی تلاوت کی گئی اور صدق اللہ العظیم کے جزء قرأت بنا کر جس پر اعتراض غالباً حد درجہ درست ہے اور شاید نہیں ہونا چاہیے قرآن کے ختم پر اس کو ملا کر پڑھنا اور پھر اسی رسم کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب طالب علم الطاف الرحمان صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حمدیہ نظم کے کچھ اشعار پیش فرمائیں. مالک پروردگار اے خدائے ذوالمنن اے مالک پروردگار اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار اے مالک و پروردگار اے شہ جن و بشر اے خالق لیل و نہار اے شہ جن و بشر اے خالق لیل و نہار
شمس و قمر شاخ و شجر کیا بحر و بر کیا خوشی کتر شمس و قمر شاخ و شجر کیا بحر و بر کیا خوشی کتر شمس و قمر شاخ و شجر شمس و قمر شاخ و شجر کیا بحر و بر کیا خوشی کتر کیا بحر و بر کیا خوشی کتر عالم کن کی ہر ایک شے پہ آتی ہے نکھار عالم کن کی ہر ایک شے پہ آتی ہے نکھار امتیاز خالق و مخلوق سمجھایا ہے خوب امتیاز خالق و مخلوق سمجھایا ہے خوب امتیاز خالق و امتیاز خالق مخلوق سمجھایا ہے خوب مخلوق سمجھایا ہے خوب ماہ کو کامل بنایا پھر بھی رکھا داغدار ماہ کو کامل بنایا پھر بھی رکھا داغدار ہیچ ہے بسی کے تیری رحم و کرم کے سامنے ہیچ ہے بسی کے تیری رحم و کرم کے سامنے ہیچ ہے بسی کے تیری ہیچ ہے بسی کے تیری رحم و کرم کے سامنے رحم و کرم کے سامنے کیسرو کس راودارا کا ہے تاج زر نگار کیسرو کس راودارا کا ہے تاج زر نگار در پہ آیا ہوں تیرے اشک ندامت لے کے آج در پہ آیا ہوں تیرے اشک ندامت لے کے آج در پہ آیا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں تیرے اشک ندامت لے کے آج اشک ندامت لے کے آج بخش دے میری خطاؤں کو میرے پروردگار بخش دے میری خطاؤں کو میرے پروردگار تیرے ہی چشمے کرم سے تیرے ہی چشمے کرم سے بھرتے ہیں سب جھولیاں تیرے ہی چشمے کرم سے بھرتے ہیں سب جھولیاں تیرے ہی چشمے کرم سے بھرتے ہیں سب جھولیاں بھرتے ہیں سب جھولیاں اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار السلام علیکم برات اور پھر اسی سلسلے کی ایک اور چیز ایک نظم نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں حضرت مولانا مقبول احمد سمراوی صاحب جو امام اور خطیب ہے جامع مسجد اہل حدیث کون سمندر ہے وہاں کے میں حضرت مولانا رسالت سے شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں بسا کر چل
سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں بسا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، گلزار رسالت کے یہ بلبل شیطان ہے، گلزار محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، غیروں کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، سرکار کو پہنچا دو سوغات درودوں کا، سرکار کو پہنچا دو سوغات درودوں کا، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، گلزار کے پھولوں نے، گلزار کے پھولوں نے جلنے کی ادا سیکھی، گلزار کے پھولوں نے جلنے کی ادا سیکھی، کیا شعلہ بیانوں نے یہ آگ لگائی ہے، خوشبو کی عقیدت سے مسرور ہوئی دنیا، خوشبو کی عقیدت سے مسرور ہوئی دنیا، کیا خوب حجاز نے یہ نعت سنائی ہے،
رسالت سے. جزاک اللہ خیر. ایک اچھی نظم آپ نے سماعت فرمائی مولانا مقبول احمد سندراوی سے. اور اب ہم پروگرام کے بالکل قریب ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں مقالہ نگاران کا سلسلہ شروع کروں، گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا عبدالجبار سلفی ایڈیٹر ماہنامہ صوت الاسلام سے کی تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات سے نوازیں. جناب مولانا عبدالجبار سلفی. جن میں قرآنی علوم و معارف، احادیث نبوی اور علومی کتاب و سنت اور اسلامی فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے اثرات سے مسلمان ہی نہیں دیگر اقوام اور ملک و سماج کے لوگ مستفید ہوتے ہیں. مدارس اسلامیہ دراصل جبر نور کے غار ہرا سے ہویدا اقرا بسم ربک الذی خلق کی اس ندائے ربانی کی سزائے بازگشت ہیں، جس نے زوال پذیر انسانیت کو بیدار کیا اور تاریکیوں میں علم و معرفت کے چراغ روشن کیے. یہ مدارس مدینۃ النبی کے صفہ کی وہ شاخیں ہیں جو اصلها ثابت و فروعها فی السماء کا مصداق ہیں. پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے اسلامی مدارس سرچشمہ خیر و فلاح، منبع علم و عرفاں، گہوارے سعادت و سیادت اور مداوائے زخمہائے انسانیت ہیں. یہ وہ عظیم اسلامی قلعے ہیں جہاں سے ہر دور میں امت کی نگہبانی و ملت کی پاسبانی کے فرائض انجام دیے جاتے رہے ہیں. یہ تعلیمی ادارے پوری انسانیت کے لیے باعث فخر و ناز ہیں. یہاں جرم و فساد کی روک تھام کے لیے انسانی سزاؤں اور پہرے داروں کے وقتی بچاؤ سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہاں تو دلوں کی دنیا بدل کر شر و فساد کے جوہر سے نکال کر امن و شانتی اور خیر و صلاح کے سر چشمہ سے ہمکنار کیا جاتا ہے. یہاں حیوانوں اور جانور صفت انسانوں کو حقیقی انسان بنانے کا کام لیا جاتا ہے. یہاں یہ درس دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سارے جہان کا پالنہار ہے، نہایت رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر جاندار کے ساتھ مہربانی اور اچھا برتاؤ کرنا باعث اجر و ثواب و صدقہ ہے. بلی کو باندھ کر بھوکے مارنے پر جہنم کی وعید اور پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان سب سے مکرم اور اشرف ہے. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت و برتری نہیں الا بالتقوی. یہ مدارسی کی تعلیم ہے کہ مرد و عورت جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کو پریشان حال اور مختلف دنیا میں خوشگوار اور اطمینان کی زندگی عطا کریں گے. یہاں ایسے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جانی دشمن کے ساتھ بھی انصاف و عدل کا برتاؤ کرو. اپنے نفس اور انا کے لیے انتقاماً بھی کسی کو نہ ستاؤ. چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو. مسکین کو کھانا کھلاؤ، وہ جاہل گوار سے درگزر کا معاملہ کرو. بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. تعلیم، سلامتی اور امن و شانتی کو عام کرو. خاندانی عصبیت، ملکی و جغرافیائی اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ساری ہی ناانصافیوں کو یکلخت مسترد کر دو اور تمام جاہل اور انسانیت دشمن رسوم و رواج کو معاشرے سے اکھاڑ پھینکو. لوٹ کھسوٹ، سود، رشوت، غبن، انا، نشہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی، کبر و نخوت اور غرور کو یکسم حرام ہونے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. انسان دوستی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور درگزر سے کام لینے کے ساتھ قتل و غارت گری کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک نفس کو بھی بلا جرم اور فساد کے قتل کر دیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا. اور جس نے ایک نفس کی جان بچائی گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. یہاں ناگزیر حالت جنگ میں بھی دشمن کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، عابدوں، زاہدوں اور عبادت گاہوں میں پڑے ہوئے لوگوں پر ہاتھ اٹھانا گناہ اور جرم قرار دیا جاتا ہے. کھیتی اور باغات اور دیگر املاک اور اثاثے کو تلف اور خاکستر کرنے کو بھی جرم ہونا پڑھایا جاتا ہے. حقوق نسواں کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے. ایک طرف جہاں ایک بچی کو بھی تعلیم و تربیت کر دینے پر جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے، وہیں یہ درس دیا جاتا ہے
कि ये औरत हर हाल में लायक की तकरीम और एहतराम है, जन्नत उसके कदमों के नीचे है और बाप भाई और दीगर मर्दों की तरह वो भी मीरास में हकदार है। अलगर्ज यहाँ अखलाक किरदार और इंसानियत साजी की आला तालीम और तरबियत से मुज़य्यन किया जाता है। लेकिन अफसोस इन सब के बावजूद इधर कुछ दिनों से बाल शरपसंद अनासिर बैन अल-अक़वामी तौर पर उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाकर गलत और मजमूम प्रोपेगेंडे के जरिए उसे मतऊन करने की कोशिश कर रहे हैं। मदारिस के पयाम में अमन और शांति और दीन और अखलाक को नजरअंदाज करके हक़ाइक़ बदलने की नाराबाजी कर रहे हैं और ये बावर किनारे में लगे हुए हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के मराकिज हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी, बाहमी मनाफरत और अदावत और दुश्मनी की तालीम दी जाती है, जबकि आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका है। इस वक्त मरकजी मदरसा बोर्ड का मसला भी बड़ी शद्दमत के साथ जेर बहस है। उसके क़याम और अदम क़याम की बातें हो रही हैं, इस बात और नफी के दलाइल पेश किए जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इससे कतई नजर सिर्फ मैं ये कहूंगा कि नया जाल लाया पुराना शिकारी के तहत ये भी मदारिस इस्लामिया पर शिकंजा कसने की एक नई तदबीर है। बरादरान इस्लाम, सवाल ये है कि दीनी मदारिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम क्यों आयद किया जा रहा है? तो उसका असल सबब यह है कि मदारिस इस्लामिया ही से इस्लाम की दावत और नशो इशाअत का काम हो रहा है, इंसानियत की तामीर यहीं से हो रही है, इस्लाम की तालीमात से नई नस्ल मुस्तफीद हो रही है और उसके कालम में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस्लाम दुश्मनों ने ये तदबीर अख्तियार की कि मुसलमानों को इल्म के चश्मा से महरूम कर दिया जाए, मज़ाद खुद उनकी तहजीब और सकावत दम तोड़ कर रह जाएगी, जिस तरीके से रूस के अंदर किया गया। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमें इस्लामी मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर की तदाबीर करनी है और किसी जामे मुफिल्लाह अमल पर पहुंचना है। बरसरीर तस्करा ये भी याद रहे कि खारजी इरगारों के मुकाबला की पॉलिसी वज़ा करते हुए हमें दाखिली कमजोरियों पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज ये शिकायत आम है कि क़याम मदारिस के अहम मकासद कमा हक़ हासिल नहीं हो रहे हैं। उसके अहम बुनियादी असबाब में से जिम्मेदारों से लेकर के असातिज़ा और तलबा के अंदर से इखलास का फुक़दान, अक्सर मदारिस पर जाहिलों की इजारादारी, कुछ इब्नुल वक्त और ज़मीर फरोशों की तमल्लुक और चापलूसी और मदारिस के निज़ाम तालीम से कुसूर होना है। इन तमाम चीजों को भी एक लफ्ज़ खत्म करने की जरूरत है। गिरामी क़द्र हज़रात, आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए इस ताबीर इंसानियत कॉन्फ्रेंस के मौका पर कहूंगा कि आओ हम सब बाहमी मजहबी और मसलकी मुनाफरत को खत्म करते हुए अहद करें कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर वतन अजीज को लुटता, बिखरता और कमजोर होता नहीं देख सकते और ना ही सरजमीन हिंद पर किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, ख्वाह उसे कोई नाम दिया जाए। ना ही अपने दीन और मजहब, अकीदा और शरीयत, मसाजिद और मजारिस और तरबियत का दस्तबरदार हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हमें अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज हैं। अपने आप को इस्लामी और अखलाक इस्लामी तालीमात और अखलाक हसना से आरास्ता और पैरास्ता करें, मुल्की भाइयों के सामने उसका मुजाहरा करें, उनके दिलों से इस्लाम, मुसलमान और इस्लामी दरसगाहों के ताल्लुक से गलत फहमियों का इजाला करें। उन्हें ये बताएं कि इन इस्लामी क़िलों में अखलाक और किरदार और इंसानी साजिद के आलम तालीम तरबियत से नौनिहालाने कौम मिल्लत और मुल्क समाज को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आखिर में एक बार फिर आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज पर लब्बे कहा, अपने कीमती औकात से वक्त निकाला, हमें आपकी मेजबानी और खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। हमारी कोशिश के बावजूद अगर कोई कमी नजर आए तो उसके लिए माजरत ख्वाह है। इसी तरह मैं अपने उन दोस्तों, अजीजों और जिम्मेदारान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी किसी तरह हमारे साथ ताउन फरमाया। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सबको उसका बेहतरीन अजर सवाब अता करे। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। साहिल समंदर पे बसने वाले और रसूल बिलाद मुंबई उज़्मा के अंदर बसने वाले जांफिशा जियालो, मदारिस की जिंदगी की रगों में खून दौड़ाने वाले लोग, ज़रूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ मुनक़िद करके आपको आने वाले खतरात से आगाह किया जाता, क्योंकि 7 समुंदर पार से उठने वाली लहरें सबसे पहले आप ही से टकराती हैं। हज़रात गिरामी, आज का ये मजमा आपको ये बताएगा
یہ نحیف و نزار آواز جو میڈیائی طاقتوں کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی، اس کو بہرحال آپ کے سامنے پہنچایا جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا لمبا واقعہ ہے، 150 سال تک صلیبیوں سے برسر پیکار رہنے کے بعد تاتاریوں کی مسلسل پسپائی دینے والی کوششوں کے بعد مسلمان حاشیے پر آ گیا۔ 1857 عیسوی کی فیصلہ کن جنگ کے بعد جب ہندوستانی شکست فاش سے دوچار ہو گئے تو حضرات گرامی ان کے ہاتھ سے ثروت و دولت، عزت و ناموس، علم اور اس کی روشنیاں سب کی سب چھن گئیں۔ ایسے موقع پر خاموش انداز میں نہایت منظم طور پر بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے مسلمانوں نے جو بہت بڑا کام انجام دیا وہ مدارس اسلامیہ کے جال پھیلا دینے کا کام تھا، جس کے ذریعے ہمارے ایمان و عقیدے کی بہرحال حفاظت رہی۔ حضرات بہت دور سے نگاہیں تاڑ چکی ہیں کہ وہ ہمارے اس انتہائی درجہ ہماری رگوں میں دوڑنے والے اس خون کو بھی خشک کر دیں، اور اس کے لیے حملہ آور ہونے کی طرح طرح کی میڈیائی اور ساری کوششیں جاری ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مقالہ نگاران، وہ اپنے خون دل سے سینچی ہوئی ان عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو مقالہ پیش کیا جائے گا اس کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ کا قیام، ضرورت اور اہمیت، اور اس کے لیے نئی نسل کی امیدوں کے چراغ حضرت مولانا فضیلۃ الشیخ اسد العظمی حفظ اللہ، استاد جامعہ سلفیہ بنارس سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس جامعہ رحمانیہ ممبئی کے ذمہ داران حضرات، اساتذہ، طلباء اور دیگر منتسبین، مہمانان گرامی اور سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ذمہ داران جامعہ رحمانیہ کو یہ توفیق بخشی کہ وہ یہ اہم علمی پروگرام منعقد کر سکے۔ جامعہ رحمانیہ کی جانب سے تعمیر انسانیت کانفرنس کا انعقاد، اور اس کانفرنس میں مدارس اسلامیہ کی سماجی اور انسانی خدمات پر گفتگو اور بحث ایک مبارک قدم۔ اس طرح کی مجلسوں سے مدارس کی ہمہ جہت افادیت کو عوامی خدمات کے پہلو کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ہی مدارس سے متعلق ان گمراہ کن پروپیگنڈوں کی تردید بھی ہوگی جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے اس کا کانفرنس میں مقالہ نگاری کے لیے، وہ ہے مدارس اسلامیہ کا قیام، ضرورت اور اہمیت۔ اس سلسلے میں یہ گزارش بتلانا چاہوں گا کہ مارچ سن 2006 میں جامعہ سلفیہ بنارس میں دہشت گردی آج کے تناظر میں اس عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں بنارس کے مختلف ادیان و مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگ شریک ہوئے تھے۔ اس میں مدارس اور ملکی سالمیت کے موضوع پر میں نے ایک مقالہ پیش کیا تھا۔ اسی طرح جولائی 2006 میں دہلی میں بھی اسی طرح کا ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں مدارس اسلامیہ کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے میں نے مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس مقالے میں ان دونوں مضامین کا کہیں کہیں اقتباس ہے، اور تکرار سے بچنے کے لیے میں نے تلخیص یہاں تیار کی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا قیام، ضرورت اور اہمیت۔ کیونکہ مدارس کا تعلق اسلام سے ہے،
اس لیے ان پر گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ اسلام میں علم اور تعلیم اور تعلم کی اہمیت واضح کر دی جائے تاکہ مدارس کے قیام کی ضرورت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اہل علم کی مجلس ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے میں جو کچھ ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ خلاصے کے طور پر یہاں یہ عرض کیا گیا ہے کہ علم اور تعلیم و تعلم پر اسلام نے بہت زور دیا ہے اور مختلف اسالیب میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو پہلا پیغام نازل ہوا وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی 5 ابتدائی آیتوں میں 2 مرتبہ امر کا یہ صیغہ وارد ہوا ہے۔ ان آیتوں میں قلم کا بھی تذکرہ ہے جو تحفظ علم کا ایک اہم آلہ ہے، نیز تعلیم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے اور اسی کے نام سے تعلیم کو جوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ احادیث نبویہ کے ذخیرے میں بھی دیکھیں، لے کر 4 صدی ہجری کے آغاز تک مسلمانوں کے یہاں درس و تدریس عام طور سے مسجدوں، کتاتیب یعنی مکتبوں میں، علماء کے گھروں میں، کتب فروشوں کی دکانوں میں اور خلفاء کے محل وغیرہ میں ہوا کرتی تھی۔ ان مخصوص مقامات کے علاوہ گھر گھر میں خانگی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو گھروں میں بھی قرآن اور دینی تعلیم سے آراستہ کرتے تھے۔ شبینہ درسگاہوں کے بھی اس دور میں تذکرے ملتے ہیں۔ محلوں، قبیلوں، مجلسوں، حتیٰ کہ راستوں تک میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا اور کتاب و سنت اور فقہ کے مذاکرے ہوتے تھے۔ مدارس کے لیے مستقل عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اس موضوع پر ابن خلکان نے وفایات العیان میں، مقرضی نے الخطط والآثار میں، تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ میں، مولانا سید ریاست علی ندوی نے اسلامی نظام تعلیم میں اور مولانا قاضی اطہر مبارک پوری نے خیر القرون کی درسگاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت وغیرہ میں گفتگو کی ہے۔ ان محققین کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 صدی ہجری کے ربع اول میں اسلامی مدارس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس صدی کے اختتام تک متعدد مدارس قائم ہو چکے تھے۔ 5ویں صدی میں اس سلسلے میں اس میں مزید اضافہ ہوا۔ نظام الملک طوسی متوفہ 485 ہجری نے حکومت کی سرپرستی میں جو مدارس نظامیہ قائم کیے ان سے یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ اس کے بعد پورے عالم اسلام میں دینی مدارس کا جال بچھ گیا۔ مدارس کی ضرورت اور اہمیت۔ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل نظام زندگی ہے۔ عقائد و عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات اور جملہ شعبۂ زندگی میں اس کی واضح اور ٹھوس تعلیمات ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے ان تعلیمات و ہدایات کو عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بنا بری امت پر اسلامی تعلیمات کے تئیں متنوع ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً اسلامی تعلیمات کے سرچشمے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تشریحات و توضیحات کو ہر قسم کی تعریف و تغیر اور ضیاع سے محفوظ رکھنا، انہی مصادر کی روشنی میں افراد امت کی ذہنی، فکری، اخلاقی اور عملی تربیت دینا اور اسلامی آئینے میں ڈھالنا، اس عظیم اسلامی سرمایہ کو بحفاظت اگلی نسلوں تک پہنچانا وغیرہ وغیرہ امت کا اہم ترین فریضہ ہے، جس سے کسی حال میں غفلت روا نہیں ہے، کیونکہ اس تعلق سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور بے توجہی کا مطلب اسلامی تشخص کی قربانی اور دین و مذہب سے تہیدامنی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر دور اور ہر جگہ امت نے اس ذمہ داری کا احساس رکھا اور کسی نہ کسی ڈھنگ سے اسے انجام دینے کی کوشش کی۔ مدارس اسلامیہ اس اہم فریضے کی انجام دہی کا اہم ذریعہ ہیں، بلکہ بیشتر اوقات میں واحد ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ تمام تر خارجی چیلنجوں اور داخلی کمزوریوں کے باوجود یہ مدارس اسلامی تشخص کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اسلامی معاشروں کو ان مدارس سے الگ کر دیا جائے یا ان مدارس کو عصری تعلیم گاہوں میں تبدیل کر دیا جائے اور اسلامی معاشروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو تصور کیجئے کہ ملت کا دین و مذہب سے کیا اور کیسا تعلق رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کے اس تاثر کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا
मैं इन्हें अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में मुसलमानों की 800 बरस की हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और कुर्तुबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरुओं और इस्लामी तहजीब के आसार का कोई नक्श नहीं मिलता। हिंदुस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला के सिवा मुसलमानों की 800 साल हुकूमत और उनकी तहजीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इससे मालूम हुआ कि मदारिस एक ऐसी जरूरत की तकमील कर रहे हैं जो तमाम जरूरतों पर मुकद्दम और हर एतबार से लायक तरजीह। उसूलुल कायदा है कि माला यतिमुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब, यानी किसी फरीज़े की अंजामदेही का जिस चीज पर दारोमदार हो वो चीज भी फर्ज का ही दर्जा रखती है। इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी तालीमात की तबलीग व इशाअत और उनका दिफा, इन तमाम चीज़ों के लिए मदारिस बड़ी हद तक मौकूफ़ अलैह की हैसियत रखते हैं। लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं सोचा जाना चाहिए कि मदारिस का फ़ायदा या दायरा-ए-कार सिर्फ इनके असातिज़ा और तलबा ही तक महदूद है। हकीकत यह है कि मदारिस उम्मत के एक एक फर्द से किसी न किसी हैसियत से जुड़े हुए हैं और उनकी रोशनी से हर कोई मुनव्वर होता है। यही वजह है कि किसी आलिम ने इन मदारिस को पावर हाउस से तशबीह दी है। मदारिस के जिम्मेदारान और आमतुन्नास दोनों को इस हकीकत से बाखबर रहना चाहिए। इसके बाद कुछ इक़्तिबासात हैं जिनको मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। हम इस हकीकत को तस्लीम करें या न करें, मगर दुश्मनान इस्लाम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि मदारिस की इस्लामी मुआशरे में क्या अहमियत है, और ये कि मदारिस ही हैं जिनकी वजह से मुसलमान इस्लाम से किसी न किसी हद तक जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर मुसलमानों को इस्लाम से अलग करना है तो मदारिस का खात्मा करना या उनको बेअसर करना ज़रूरी है। यही वजह है कि इस वक्त उनकी सारी तवज्जो इस्लामी मदारिस की तरफ है। कभी इन मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं तो कभी खतीर रकम सर्फ करके मदारिस के निसाब तालीम और निज़ाम तालीम की तब्दीली करवाते हैं। कभी मदारिस की तजदीद कारी का पुरफरेब नारा देते हैं तो कभी कभी मोटी मोटी रकमों के एवज उनकी रूह का सौदा करते हैं। मदारिस को कमज़ोर और बेअसर करना इस वक्त अमेरिका की अहम तरीन पॉलिसियों में से एक है। मेरे भाइयों, यहाँ इस अम्र की तरफ इशारा भी ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के आईन में तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहबी उमूर के इंतज़ाम, मजहब की तबलीग और मजहबी तालीम की इजाज़त दी गई है। साथ ही अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों को तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ दिया गया है। इसके लिए आईन हिंद की दफ़ा 25, 26, 27, 28, 29 और 30 की तरफ रुजू किया जा सकता है। दीगर मज़ाहिब और दीगर अक़लियतों की तरह मुसलमान भी आईन हिंद की इन्हीं दफ़ात के तहत अपने मजहब की तालीम का नज़्म चला रहे हैं। लिहाजा किसी को हरगिज़ ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मजहबी तालीम सिर्फ अक़लियतों या सिर्फ मुसलमानों का खासा है, बल्कि हर मजहब के लोग अपने मजहब के अक़ायद व तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए और अपने मजहबी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए अपने अपने तौर पर मजहबी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। यही नहीं बल्कि बसा औक़ात उनको सरकारों की जानिब से जुज़वी या कुल्ली इमदाद भी मिलती है, हत्ता कि जहाँ आबादी और आईन इजाज़त देते हैं, सरकारें खुद अपनी सरपरस्ती में मजहबी इदारे कायम करती हैं। किताब उसूल तालीम और अमल तालीम के मुसन्निफ D.S. गॉर्डन ने अपनी किताब में मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम का तज़किरा किया है। बरहमनी निज़ाम, बुद्ध निज़ाम, मुसलमानों की तालीम वगैरह जैसे अनावीन कायम करके उन्होंने इस मौजू पर कदर तफसील से गुफ्तगू की है। इसी तरह डॉक्टर सलामतुल्लाह साहब ने अपनी किताब तालीम और उसका समाजी पस मंज़र में मजहब और तालीम का उन्वान कायम करके इस पर तफसीली बहस की है। इस किताब के बाद इक़्तिबासात मुलाहज़ा करें। एक जगह लिखते हैं कि हमारे मुल्क में मुतअद्दिद इदारे किसी फ़िरक़ा या मजहब के नाम से मंसूब हैं, इन्हें मजहबी तंजीमें चलाती हैं। इन इदारों में आम तौर पर उनके हम अक़ीदा और ख़ास उनके फ़िरक़े के बच्चे ही दाखिल किए जाते हैं और इन्हें हर किस्म की मुराआत दी जाती हैं, जैसे वज़ाइफ, मुफ्त तालीम, दूसरे मज़ाहिब या वगैरह। और दूसरे मज़ाहिब या फ़िरक़ों के तलबा पर भी उन दरसगाहों के दरवाजे खुले रहते हैं। सफ़ा 247। एक जगह लिखते हैं कि बशमूल हिंदुस्तान बेशतर ममालिक में बच्चों की तालीम मजहबी दर्स से शुरू हुआ करती थी। इब्तिदा में मजहबी कुतुब मुक़द्दसा पढ़ाई जाती थीं और अपने अपने मजहब
अपने अपने मशरब और फ़िरक़ा के अक़ायद व फ़राइज़ से रोशनास कराया जाता था, आज भी बाज़ ममालिक में बेशतर स्कूल किसी मजहबी बिरादरी या किसी मसलक से वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा के कई सूबों में आम तालीमी अदारे रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट फ़िरक़ा के ज़ेर एहतमाम हैं। आयरलैंड में तमाम तालीमी अदारे चर्च के हाथों में हैं, अगरचे उन्हें सरकार से इमदाद मिलती है। सफ़ा 248। इन इक़्तिबासात को पढ़ने के साथ अपने गिरदोपेश पर नज़र डालिए। मुख्तलिफ अदियान व मज़ाहिब के मजहबी तालीमी इदारे जगह जगह मिलेंगे जो ख़ास मजहबी तालीम के लिए ही कायम किए गए हैं। इन मारूज़ात को यहाँ इसलिए पेश किया गया ताकि बाज़ ज़हनों में इन इदारों के आईनी जवाज़ से मुताल्लिक जो शुकूक व शुबहात हैं उनके इज़ाले में मुआविन साबित हैं। इस्लामी मदारिस की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले इस बात का तज़किरा भी मुनासिब मालूम होता है कि इस्लामी मदारिस अगरचे मुस्लिम बच्चों की मजहबी तालीम के पेश नज़र ही कायम किए जाते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वहाँ मजहबियात और दीनियात के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और दीगर इलाक़ाई ज़बानों के अलावा हिसाब, जोग्राफिया, साइंस, मालूमात आम्मा और इस किस्म के दीगर मज़ामीन की तदरीस का ख़ासकर इब्तदाई दर्जात में बेशतर मदरसों में एहतमाम होता है। ये चीज़ गैर मुस्लिम तलबा के सरपरस्तों के लिए कशिश का बाइस है और वो अपने इन बच्चों को इन मदरसों में तालीम दिलाने में कोई हरज नहीं महसूस करते। इस्लामी मदारिस में गैर मुस्लिम बच्चों का पढ़ना अगरचे बाज़ जगहों पर ही पाया जाता है, मगर फिर भी ये इन मदारिस की फराख दिली और इत्तेहाद व सालमियत की फ़ज़ा कायम करने की जिद्दोजहद का अमली नमूना है। हफ्ता रोज़ा आलमी सहारा ने अपने 4 फरवरी सन 2006 के शुमारे में एक मजमून शाये किया है जिसका उन्वान ये है कि 40,000 हिंदू बच्चों की तरबियत गाह बने इस्लामी मदारिस। इस मजमून में मजमून नगार ने मशहूर मैगज़ीन आउटलुक की एक तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सिर्फ मगरबी बंगाल के 508 मदारिस में 40,000 हिंदू तलबा ज़ेर तालीम है। तामीर इंसानियत कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि बरादरान वतन को अमूमन और मीडिया वालों को खुसूसन मदारिस इस्लामिया की तामीरी और समाजी खिदमात से वाकिफ़ कराने की तरफ तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान को तवज्जो देनी चाहिए और अमली कदम उठाना चाहिए। हमारी खामोशी और मीडिया से लाताल्लुक़ी की वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ जड़ पकड़ रही हैं और हक़ाइक़ मदफून होते जा रहे हैं। इसलिए शिकवे शिकायतें और लानतो मलामत का रवैया तर्क करके हक़ बात की वजाहत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मदारिस की हिफाजत फरमाए और सबको तौफ़ीक़ दे कि इन मदारिस को मुफीद से मुफीद तर बनाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आपने ये वफ़ी मकाला समाअत फरमाया। प्रोग्राम के मुताबिक ये पहला सेशन वक्त का वक्फा जो है वो 1 बजे तक का है, लेकिन वक्त काफ़ी गुजर गया और ऐलान शुदा वक्त के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ नहीं हो सका। इसलिए मेरे ख्याल से जो 15-15 मिनट का वक्त दिया गया है वो तंग होता जा रहा है और क्यों न इसे 10-10 मिनट कर दिया जाए। हज़रात, इसके बाद दूसरा मौजू है मदारिस इस्लामिया में दीनी तालीम, ज़रूरत, वसाइल, तरीक़ेकार, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले थे हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान सलफ़ी। लेकिन आप इस मौजू पर कल गुफ्तगू फरमाएंगे और आज अपने ही जामिया सिराजुल उलूम के नाज़िम हज़रत मौलाना शहीद अहमद नदवी हफ़िज़ुल्लाह का मकाला मदारिस इस्लामिया, ज़रूरत और अहमियत और उनके तय समाज का रवैया और उसकी जिम्मेदारियाँ के मौजू पर उन्हीं का मकाला आज पेश फरमाएंगे हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान सलफ़ी, मुदीर माहनामा सिराज। वमन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन बाद। हज़रात, जैसा कि आपने समाअत फरमाया, मैं जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर के नाज़िम आला
اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کے امیر محترم مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ کا مقالہ لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں. تو اس پروگرام میں شرکت کی غرض سے بمبئی تشریف لائے تھے، لیکن صحت کی ناہمواری کی وجہ سے یہاں سے وطن واپس ہو گئے. ان کے مقالے کا موضوع ہے مدارس اسلامیہ، ضرورت و اہمیت اور ان کے تئیں سماج کا رویہ اور اس کی ذمہ داریاں. حضرات، ہمارے سماج کا دینی مدارس کے ساتھ رشتہ بہت ہی قدیم اور پائیدار ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو اسے مبالغہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جب سے مسلم سماج یا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا ہے اسی وقت سے وہ دینی مدارس کی رہنمائی کا محتاج رہا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک، یعنی گود سے لے کر گور تک، زندگی کے مختلف مراحل میں پورے تسلسل کے ساتھ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ ایک مسلمان اگر اپنے دین و ایمان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنی زندگی رضا الہی گزارنا چاہتا ہے تو قدم قدم پر علماء دین کی صالح رہنمائی اور دینی مدارس کی رہبری سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کوہ صفا کی چوٹیوں سے نعرہ حق و صداقت بلند کیا تھا اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اسی دن سے شمع نبوت پر نثار ہونے والے پروانوں اور دعوت حق پر لبیک کہنے والے دیوانوں کی تربیت کا بھی معقول انتظام کر دیا تھا، اور دار ارقم میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھ دی تھی جہاں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام کفار مکہ کے مظالم کے خوف سے چھپتے چھپاتے آتے تھے اور دین کی مبادیات سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی و روحانی غذا حاصل کرتے تھے، اور جہاں دلوں کی کدورتوں اور رنجشوں کو دور کر کے اور اپنے دامن کو کفر و شرک کی کثافتوں اور آلائشوں سے پاک کر کے ایک صالح دینی معاشرہ کے قیام کے لیے خشت اول رکھنے کا کام کرتے تھے. نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرسودہ سماج کی بیڑیوں کو کاٹ کر کے کفر و شرک کے خلاف عالم بغاوت بلند کر چکے تھے اور ایک نئے لیکن صالح انقلاب کی نوید سنا رہے تھے. اس ابتدائی نبوی مدرسے میں صحابہ کرام اپنی اپنی سہولیات کے حساب سے حاضر ہوتے اور درس نبوت سے فیض حاصل کرتے. انہی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کر کے دعوتی و تبلیغی مشن پر روانہ کرتے اور دائرہ اسلام کو وسعت دیتے. چنانچہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ہم شکل بھی تھے، اپنی تبلیغی و اصلاحی کوششوں سے قبول حق کے لیے زمین ہموار کر چکے تھے اور لوگوں کو دعوت توحید قبول کرنے کے لیے مشتاق، آپ کی دید کے لیے سراپا انتظار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ سننے کے لیے گوشت پر آواز بنا چکے تھے. یہ آپ کے فیض صحبت کا اثر اور اس دینی مکتب کی کرامت تھی جس نے بے قیمت پتھروں کو تراش کر انمول ہیرا بنا دیا تھا. آپ کے اس ابتدائی دینی مدرسے سے وہ بیش قیمت اور نایاب ہیرے نکلے جو تا زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے اور آگے چل کر دنیا کی حکومتوں کو زیر و زبر کرنے کے لیے ہراول دستے کا کام کیا. لوگ وہاں آ کر قرآن سیکھتے اور دینی علوم سے عرب کی وادیوں کو حصار اور دشت و جبل کو منور کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے. یہ گلشن نبوت کے وہ طویل و خوشنما تھے جو توحید و رسالت کی آواز سنانے کے لیے خطرات کی پرواہ نہ کرتے. یہ جہاں جاتے اپنے اخلاق و کردار کا ایسا نقش چھوڑتے کہ دنیا علم نبوت کے اس سرچشمہ اور منبع کو جاننے کے لیے بے چین ہو جاتی، جس سے ان کی پیشانیاں منور ہوتی. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ابتداءً میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش تھے، ایک دینی مکتب کی شکل اختیار کر گیا. وہاں آ کر صحابہ کرام دیوان آوار اپنے علم کی تشنگی بجھاتے. پھر جب کھجور کی پتیوں ستونوں سے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور متصل ازواج مطہرات کے حجرات بنے تو مسجد نبوی کے صحن میں ایک صفہ کو مستقل درسگاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی، جہاں اصحاب صفہ کے نام سے طالبان علوم نبوت کی ایک معقول تعداد ہمیشہ موجود رہی، جنہوں نے دنیاوی ضروریات سے کنارہ کش ہو کر صرف علوم دینیہ کے سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. یہ صفہ ہی ان کی درسگاہ بھی تھی اور ان کا دارالاقامہ بھی، جہاں دن میں درس قرآن اور درس حدیث سے وہ اپنے سینوں کو منور کرتے تو رات کو جو کچھ مل جاتا صبر و شکر کے ساتھ کھا کر اسی چبوترے پر سو رہتے. کئی روز کا فاقہ
اور کئی کئی راتوں کی بے آرامی و شب بیداری ان رہروان راہ وفا کے پیرووں کی زنجیر نہ بنتی اور عزم و ثبات کے ان پیکروں کے پائے استقلال میں اس سے لغزش نہ آتی۔ دین کا ایک قابل قدر حصہ انہی علوم نبوت کے طلبگاروں کے ذریعے محفوظ ہوا اور ہم تک یہ نبی وراثت منتقل ہوئی۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ علم اور تعلیم کی اہمیت پر بھی زور کیا ہے۔ آگے مولانا نے لکھا ہے کہ مذہب اسلام کی پیش رفت اور اس کی دعوتی و فکری یلغار کی ابتدائی صدیوں میں فرزندان توحید نے اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دیا کہ دنیا کے تمام علوم و فنون کے خزانے صرف ان کے لیے ہیں اور دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ ان پر مسلمانوں کا حق ہے۔ قرآن کریم کی آیات ان کو برابر کائنات میں تدبر اور گردش لیل و نہار کی حقیقتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی رہیں، اور مسلمان ان کائناتی حقیقتوں کا ادراک کر کے روز نئی نئی جہتوں کی تلاش اور نئی نئی سمتوں کی دریافت میں لگے رہے۔ دنیا کی وسعتیں ان کی طرف تازیوں کے آگے سمٹ گئیں، اور اس ربع مسکون کو انہوں نے اپنی حوصلہ مندیوں سے بارہا پامال کیا۔ اللہ حکیم و خبیر نے انہیں جو فکر سلیم اور ذہن رسا سے نوازا تھا، اس سے کام لے کر انہوں نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو ہی پورا کیا، انسانیت کی خدمت بھی کی اور دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا بھی دیا۔ بعد کے حد زوال میں اور مسلمانوں کی علمی پستی و زبحالی کے دور میں جب مسلمان تسخیر کائنات کی اپنی خصوصیات کو باقی رکھنے میں کامیاب نہ رہ سکے، تو جہاں حکومت و سیاست اور دنیا پر اپنی بالادستی کا لوہا منوانے سے مسلمان قاصر رہ گئے، وہیں علم و حکمت میں بھی ان پر تنزل و ادبار کے بادل چھا گئے، اور اہل یورپ ان کی تحقیقات اور ایجادات و انکشافات سے فائدہ اٹھا کر عروج و ارتقاء اور سائنسی ترقی کے اوج کمال پر پہنچ گئے۔ اسی بات کا ماتم شاعر مشرق نے ان الفاظ میں کیا ہے: حکومت کا تو کیا ہونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب ہے اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب و معاشرت، اپنے دین و شریعت، اپنے تمدن و ثقافت اور اپنی مذہبی امانت و وراثت کے تئیں ہمیشہ بہت حساس اور اپنی علیحدہ شناخت باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کے جن ملکوں میں بھی گئے، وہاں انہوں نے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ اپنی تہذیبی روایات کی بھی گہری چھاپ چھوڑی۔ ان سب کاموں کے لیے، یعنی ان کی ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے پہچان بنانے اور توحید خالص پر اعتقاد کے ساتھ ساتھ عمل و کردار کے اعتبار سے انہیں ابنائے وطن کے لیے اعلیٰ نمونہ بنانے کے سلسلے میں مدارس کا رول ہمیشہ قائدانہ رہا ہے۔ انہی مدارس میں نونہالوں کی شخصیت کی تعمیر ہوئی، اور انہی مدارس میں ان کے فکر و فن کو جلا ملی اور ان کو ملک کا اچھا شہری بنانے میں مدد ملی۔ انہی مدارس کے ذریعے عقیدہ توحید کی حفاظت ہوئی، اور انہی مدارس کے ذریعے علم و عمل کے چراغ روشن ہوئے۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج کے اس دور زوال میں بھی انہی مدارس کی خاک سے وہ بوریا نشین اٹھے جنہوں نے باطل تحریکوں کا پردہ چاک کیا اور اسلام پر ہونے والی فکری الغاز